ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ہم ڈسکس کر رہے تھے اینڈ وی میڈ اٹ ٹو دا پوائنٹ ویئر وی ور ڈسکسنگ سر سید احمد خان اینڈ ہز آئیڈیالوجی اور ہاؤ وی شوڈ ہینڈل دا برٹش امپائر, the people of Muslims of that time. You see, لیکن وہ یہی بات کہ سر سید آئیڈیالوجی واس کہ آپ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں اور برٹش امپائر کے خلاف نہ بات کریں. ان کا بہت بڑا اسکول آف تھاٹ تھا. اور خلافت عثمانیہ کے بھی خلاف ان کو بات کی انہوں نے. لیکن مسلمانوں نے خاص طور پر انگریزوں کی کچھ حرکتیں اس طرح کی تھیں, خاص طور جب پارٹیشن آف بنگال کی بات انہوں نے کی, انگریزوں نے بنگال کو پارٹیشن کیا اور اس پہ ہندوؤں نے طوفان برپا کر دیا. حالانکہ مسلمانوں کو سوٹ کرتا تھا پارٹیشن آف بنگال, اور اس کی وجہ 1905 میں یہ ہوا تھا جس کی وجہ سے مسلمان خوش تھے, لیکن ہندوؤں نے طوفان برپا کر دیا. اور مسلمانوں کو لگا یہ کہ ہندو جس لیول پر طوفان برپا کر رہے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ پارٹیشن آف بنگال دوبارہ کینسل ہو جائے گا اور مسلمانوں کے رائٹ سے کوئی پروٹیکٹ نہیں کرے گا. اور یہ خطرہ مسلمانوں کا ٹھیک ثابت ہوا کہ 1911 میں جا کے انگریزوں نے پارٹیشن آف بنگال کینسل کر دیا. ٹھیک. مگر 1906 میں مسلم لیگ پھر مسلمانوں نے بنائی کہ آپ اپنا پلیٹ فارم, سیاست میں بھی آئیں گے, پلیٹ فارم بھی اپنا الگ کر لیں گے. اقبال کے جو یورپین ایکسپیرینسز تھے اس کے اندر جو بات ڈیسائسولی ان کے وجود میں کم از کم انڈین پالیٹکس کے حوالے سے آ گئی وہ یہ کہ اب وہ انڈین نیشنلسٹ کے طور پر ہندو مسلم یونٹی کے قائل نہیں رہے. اب وہ ڈیسائسولی اس ڈاکٹرین پہ آ گئے تھے کہ مسلمان ایک سیپریٹ اینٹی ہیں. اگر انہوں نے اپنی شناخت قائم رکھنی ہے, اپنے کوئی حقوق لینے ہیں, کوئی رائٹس لینے ہیں, تو اس کے لیے ان کو الگ پلیٹ فارم چاہیے اور یہ الگ قوم کی حیثیت سے بات کریں گے انگریزوں سے بھی اور ہندوؤں سے بھی. سو ٹو نیشن تھیوری بنیادی طور پر علامہ اقبال نے یورپ میں اڈاپٹ کر لی تھی. اور اقبال سے پہلے بھی کچھ لوگ اس ٹو نیشن تھیوری, سر سید نے ہی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی انگریزوں کو کہ صاحب مسلمان ایک الگ قوم ہے, ہندو ایک الگ قوم ہے اس میں, لیکن ان کا رویہ بہت اپولوجیٹک تھا. لیکن دا کانسیپٹ آف ٹو ڈفرنٹ پیپل, ٹو ڈفرنٹ ریلیجنز واز گیون بائی ہم. تو وہی ہم نے عرض کیا نا کہ اقبال اس کیٹیگری کے لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے سر سید کے اچھے پوائنٹس لے لیے لیکن ان کی ان باتوں کو جن کا تعلق وقت کے زمانے کے مطابق نہیں تھا ان کو ریجیکٹ کر دیا. صحیح. And he created and culminated his own original thought process. He was definitely, genuinely an original man. اور کہیں سے ان کی جتنے بھی انفلوئنسز تھے انہوں نے اپنے بڈنگ فیزز میں تو انفلوئنسز لیے, لیکن بعد میں جا کے he was an independent solo flyer. وہ تو اس کے بعد تو ان کا ٹیک آف جو تھا ان کا بالکل انڈیپینڈنٹ تھا. سو 1908 کے بعد جب وہ انڈیا آتے ہیں, but irony of nature is, irony of fate was that he actually crash landed in India. یعنی why I'm saying this is that because when he came to a personal front کے اوپر ان کو بہت سارے challenges. Exactly. You see, یہ ایک بہت عجیب و غریب فیز ہے اقبال کی زندگی کا کہ جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا بھی آئیڈیلسٹ, کتنا بھی رومانٹک, کتنا بھی ویژنری, کتنا بھی تھنکر اور فلاسفر ہو جائے, he is still a human being. اور اس کی, اور خاص طور پہ اگر وہ ویلیوز کے ساتھ اپنے آپ کو سروائیو کرانا چاہتا ہے, اگر وہ کردار اور کیریکٹر کے ساتھ, اس کا ایک مشن ہے, اس کے سامنے ایک آبجیکٹو ہے, اس نے ایک رول پلے کرنا ہے اس کائنات میں, اس دنیا میں, پھر اس انسان پر بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں. اقبال کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنی شاعری کے ذریعے پیسے کما لیتے اور کوئی ایشو نہ ہوتا, لیکن انہوں نے ایک ڈیسائسو فیصلہ کیا کہ میں اپنی شاعری سے اپنی ذات کے لیے پیسے نہیں کماؤں گا. یہ حیرت انگیز عجیب, ایسا یہ جیسے آج کے دور میں کوئی میجر راک سٹار یہ کہے کہ میں اپنے اس آرٹ فارم سے پیسے نہیں کماؤں گا, میں نوکری کر کے, جاب کر کے, وکالت کر کے, پڑھا کر پیسے کماؤں گا. اینڈ ہی ہیز دا اپرچونٹی ٹو بیکم اے بلینئر بٹ ہی ڈزنٹ یوز دیٹ پوٹینشیل فار دیٹ. اور مگر چونکہ اقبال کا سٹیچر اور رول, ایک رومانٹسزم اور آئیڈیلزم جو ایک فقیر اور ایک درویش ان کے وجود میں چھپا ہوا تھا, جو اس دنیا سے بالکل بے رغبتی تھی, اس کو وہ اس حد تک تو گزارا کرنا چاہتے تھے کہ میرا گزارا چل جائے, کیونکہ ساری تعلیم کا خرچہ ان کے بھائی نے اٹھایا تھا, بڑے بھائی جن کا بڑا ریسپیکٹفل ادب سے, احترام سے ہمیشہ وہ ذکر کرتے رہے. واپس آنے کے بعد ظاہر ہے اب انہوں نے ایک طرف LLB کیا ہوا تھا, دوسری طرف فلسفی پڑھی ہوئی تھی, اور اب رسک کیسے کمائیں, دو آپشن ان کے سامنے تھے. ایک تھا کہ نوکری کر لیں سرکاری, کوئی یونیورسٹی کالج وغیرہ میں پڑھانا شروع کر دیں, دوسرا یہ تھا کہ اپنی وکالت کریں. انہوں نے وکالت کا پیشہ پسند کیا کہ اس میں انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, آزاد رہتے ہیں, لیکن 2-3 سال کی سٹرگل بڑی ڈیسپریٹ تھی ان کی, کام ان کو نہیں ملتے تھے, وہ وکالت کے پیشے پہ اتنی محنت کر رہے تھے کام لینے کے لیے کہ پھر ان کے پاس جو علمی مشاغل تھے, جہاں پہ وہ پوئٹری کرتے, جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنے جو بالکل سائیڈ لائن کر دیے رومانٹک آئیڈیلز پہ بات کرتے, اس طرح کی محفلیں سجاتے جس کے اندر بیٹھ کے وہ پاک مسلمانوں کے مستقبل کی اور تاریخ کی اور آنے والے نوکری پیشہ نہیں بن سکتے تھے, ان کے لیے ایک مشکل پڑ گئی. یقیناً یہ اقبال کے لیے بڑا عذاب کا دور تھا, اور ہی واز گوئنگ تھرو اے میسو انٹرنل ٹرموائل. ساتھ ساتھ کرائسس یہ ہو گیا کہ جانے سے پہلے ان کی شادی کر دی گئی تھی, جب وہ بالکل ہی واز ینگسٹر, 16 سال کے تھے تو ان کی شادی ہو گئی. وہ شادی چلی ہی نہیں ان کی, وہ
irrespective of the fact کہ ریزنس کیا تھے. the fact was کہ اتنے چھوٹے تھے اور ذہنی مطابقت بھی نہیں تھی دونوں میں, اور وہ خاتون ماشاءاللہ نیک سولے ایک, مگر وہ ایک ایسے گھرانے سے تھی کہ جن میں کوئی اکنامک ریلیشن شپ, وہ اچھے امیر, ان کے والد 1868 وغیرہ میں سول سرجن تھے ٹھیک, اور بہت بڑے گھر میں اور محلوں میں رہنے والے, اور بڑی ان کی جائیداد اور دولت اور سب. اور اقبال معصوم بیچارے بالکل ہی ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق ان کا. پھر ساتھ بھی نہیں رہے کیونکہ پڑھنے کی تعلیم کے سلسلے میں اپنے لاہور آ گئے اور اس کے بعد یورپ چلے گئے, تو وہ ریلیشن شپ نہیں چل سکا. انفارچونیٹلی دیٹ میرج بروک ڈاؤن. اور اس کی بڑی تکلیف اور بڑا سٹریس رہا اقبال کے اوپر, پورا خاندان کا پریشر, اور وہ ارینج میرج تھی. اس کے بعد گھر واپس آنے کے بعد اس سارے پیریڈ کے درمیان 2 شادیاں اور ہو گئیں. اس زمانے 2 شادیاں کیسے کر دی گئیں؟ ہاں وہ بس وہ تھنگز ہیپن. وہ ایک پہلے ایک خاتون سے نکاح کیا گیا کہ جو جسٹس جاوید اقبال اور منیرہ کی جو والدہ تھی, لیکن مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, رخصتی نہیں ہوئی. پھر جناب وہ دوسرا نکاح ہو گیا, پھر بعد میں مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئی تو ان کی رخصتی بھی ہو گئی. اچھا, تو ایک گھر میں پھر اقبال ماشاءاللہ دونوں بیویاں ساتھ آ گئی ان کے. اب وہی بات کہ they were extremely decent, محبت کرنے والی اچھی خواتین جو آپس میں, اور کوئی جھگڑا دونوں خواتین کا آپس میں نہیں تھا. ٹھیک, لیکن وہ ساری چیزیں سیٹل کرتے 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 اقبال ٹک ٹائم. اور یہ obviously and those women were not really intellectually or spiritually on یہ بھی par ٹھیک ہے کہ چونکہ اقبال کے جو رومانٹک آئیڈیلز تھے, جو وہ گلوبل ویژن رکھتے تھے, جو وہ ان کا ایک اسپرچل ڈائمینشن تھی, ان ساری چیزوں کو وہ اپنی بیویوں سے شیئر نہیں کر پاتے تھے, کر سکتے تھے, بیکاز ان کا وہ کیلیبر نہیں تھا, مقابلہ نہیں تھا. وہ شریف اچھی نیک مسلمان خواتین تھی جو گھرداری کے لیے آئیڈیل تھی, اور انہوں نے بڑا سکون دیا اقبال کو بعد میں آنے والے دور میں. اقبال became very comfortable in the house because of these 2 ladies ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا سکون دیا ان کو. لیکن intellectually he could not connect, spiritually he could not connect. اس کے لیے وہ this was the period he didn't write much and